جی عزیزی، آج کن بد تہذیبیوں کا ذکر کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں بد تہذیبیوں کا ذکر کرنے سے پہلے سائنسدانوں سے ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں، جی انٹرنیشنل سائنسدانوں سے، اچھا کہ جہاں آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے یہ روبوٹ بنا رہے ہیں مختلف قسم کے، ہاں جی ہاں جی جو اب آپریشن بھی کر رہے ہیں انسانوں کے، ہاں یا گھر کے کام کاج بھی کر رہے ہیں، یا پھر میوزک بھی بجا رہے ہیں، پھر یہ آپ کے روبوٹ جو ہیں وہ میوزک سن بھی رہے ہیں، پھر آپ کے جو روبوٹ ہیں وہ دفتروں کے کام کاج بھی کر رہے ہیں، ہاں جی بالکل صفائیاں بھی کر رہے ہیں، وہاں پہ ایک ایسا روبوٹ بھی ایجاد کریں کہ اگر کوئی انسان کسی کا دل دکھانے والی بات کرے تو روبوٹ رکھ کے وہ کان تے چپیڑ مارے۔ یہ کیا فضول اپیل کر رہے ہو؟ یار یہ اس کی اشد ضرورت ہے۔ ویسے تو آپ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر یہ سسٹم رکھا ہوا ہے ہاں جی کہ اسے اچھے برے کی تمیز ہو جاتی ہوتی ہے ہاں جی لیکن انسان اب چونکہ سائنس کو زیادہ مانتا ہے تو چلو پھر کوئی روبوٹ ہی بنوا لے وہ۔ واہ ویسے تو ایسی بات کرنے والے کے کان کے نیچے چپیڑ مارنے کا جو فرض تھا یہ بزرگ ادا کر دیا کرتے تھے۔ ہاں جی اب چونکہ معاشرہ جو ہے یہ بالکل ہی بدل گیا ہے بالکل تو اس لیے پھر سائنس سے ہی کام لے لینا چاہیے۔ تمہارے ذہن میں یہ کیوں خیال آیا عزیزی؟ دیکھو ویسے تو ایسی بہت ساری باتیں ہیں جو لوگ عادتاً بول دیتے ہیں، ہاں جی ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، صحیح لیکن اس سے دوسرے کی دل آزاری ہو جاتی۔ ہاں مثلاً ہم کسی کے گھر جاتے ہیں اور بجائے صرف کام کی بات کرنے کے اور محبتیں بانٹنے کے جی جی آپ اپنے دوست کے بیوی بچوں کے سامنے اسے کہہ دیتے ہیں کہ یار تیرے گھر دا تے ستیا ناسی ہویا ہے۔ بھائی کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟ اگر اس نے رنگ روغن یا کہہ لیں کہ چونا شونا کروائے ہوئے اسے دیر ہو گئی ہوئی ہے، ہاں یا بچوں نے چیزیں کھلار دی ہوئی ہیں، بکھری ہوئی ہیں چیزیں، جی یا صفائی نہیں ہوئی ہاں تو یار اگر اتنا ہی آپ کا ہمدردی آپ کی یا جذبہ حب الوطنی جاگ رہا ہے دوست کے ساتھ تو اسے اکیلے میں کہہ دیں۔ ہاں بالکل اس صحیح کے بیوی بچوں کے سامنے جب آپ ایسی بات کر دیتے ہیں یا مثلاً کہہ دیتے ہیں کہ یار 10-15 سال بعد آئے ہیں لے تک وہی گڈی رکھی ہے تسی کیا فضول بات ہے۔ بالکل بھائی اس کا جو بجٹ ہے اس کے اپنے گھر کے جو ایکسپینڈیچرز ہیں ہاں جو جی ہاں جی معاشی معاملات ہیں اس حساب سے وہ نئی گاڑی افورڈ کرتا یا نئی اچھی گاڑی یا بڑی گاڑی افورڈ کرتا تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ بالکل صحیح یہاں تے ہے نا سویرے تینوں فون کر کے کہندا یار یہ رائن نس کے گڈی سٹارٹ نہیں ہو رہی تکالو آ جا آ کے، ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہی نہیں ہے، ایسے ہی فضول بات کرنے کی عادت ہوتی ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ یار وہ گڈی رکھی ہے۔ کیوں انٹرفیئر کرتے ہیں یہ لوگوں کی زندگی میں؟ باجی فضول بات کرنے کی عادت ہوتی ہے گوری صاحب اور کچھ بھی نہیں۔ مطلب کھانا شانا چنگا پڑا کھا پی کے تے باتھ روم چ ہاتھ دھون جانا ہے تے باہر آ کے کہہ دینے یار آپ لوگوں کی ٹوٹیاں اچھی نہیں ہیں۔ مائی گاڈ بھائی تو کیڑیاں ٹوٹیاں لوائیاں نے یاد ہے نا تو ستا ہونا تے ٹوٹی آ کے تیرے اتنے پانی پا کے تیرے نوا دیندی ہے۔ عادت سے مجبور ہوتے ہیں ایسے لوگ۔ تسی ٹینشن نہ لو زیادہ۔ نہیں عزیزی میں ٹینشن نہیں لے رہا ٹیمپو دکھا رہا ہوں۔ یا جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کسی دوست کا پرانے محلے یا گاؤں میں گھر ہے اور اسے کوئی کہہ دیتا ہے کہ یار بیچو یار اسے کسی اچھی سوسائٹی میں شفٹ ہو جاؤ یار کیا کر رہے یار تو شفٹ ہو گئے ہیں تو انہوں کیوں شفٹ تے لان دے ہیں، وہ ادھر رہ رہا ہے اس کے پاس جو بجٹ ہے اس کے حساب سے اس نے نہیں کہیں گھر لیا وہ وہیں رہ رہا ہے تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اکثر گھروں میں والدین اپنا پرانا محلہ یا گاؤں نہیں چھوڑنا چاہتے۔ جی بالکل بالکل صحیح کئی بچے چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کہیں اور شفٹ ہو جائیں کہیں نئی سوسائٹی میں، والدین نہیں ہونے دیتے اور وہ بچے بڑے عظیم ہوتے ہیں، وہ بڑے فرما بردار ہوتے ہیں جو اپنے والدین کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے بیچارے خود بھی اسی محلے میں رہتے جاتے ہیں۔ صحیح بات یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں یہ معاشرے سے اب بالکل ہی ان کا احساس ہی مر گیا ہے۔ یہ بڑی اہم باتیں ہیں، بڑی اہم باتیں، بالکل مگر چند بے وقوف لوگ وہاں یہ کہہ کے تو فساد ڈلوا دیتے ہیں۔ وہ بچے بعد میں بیچارے والدین کو پھر کہنا شروع ہو جاتے ہیں دیکھیں نا
ہم تو آپ کو بڑی دیر سے کہہ رہے ہیں یہاں سے شفٹ ہو جائیں. اب اکبر بھی کہہ گیا نا جاتے ہوئے, اور پھر ابا دسدا کہ بیٹے جڑا اکبر ہے نا ਇਹਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਕੁਆਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਸਰਵੈਂਟ ਕੁਆਟਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ. ਇਹ ਅੱਜ ਜੇ ਇਹਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਨਵੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਚ कोठी खरीद ली तो ना घबराओ मेरा बेटा. अजीजी घर के फर्नीचर पे तनकीद शुरू कर देते हैं और कारपेट पे तनकीद कर देते हैं, और तो और जिस बर्तनों में खाना खा रहे हैं उन बर्तनों पे तनकीद शुरू कर देते हैं. देखो ना, अगर भाई आप ये 2-3 फिक्रे नहीं कहेंगे तो कौन सा आपकी जुबान पे छाला निकल आना है. भाई अगर आपको दूसरे की चीज अच्छी नहीं लग रही तो चुप रहो, पी जाओ. हाँ गोगे भाई, बल्कि अगले का भरम रखना चाहिए. बुरी चीज को भी कहना चाहिए यार अच्छी है, जबरदस्त है. बिल्कुल सही. बिल्कुल. अच्छा, इसी तरह खाने के दौरान आपने अक्सर मेहमानों से तो ये बात सुनी होगी जी. कि स्वीट डिश जैसी आपकी भाभी बनाती है ना, वाह 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 वाह. बंदा अपना खीर वाला प्याला चुक लवे, चलो फिर स्वीट डिश जाके करो भाभी को ही खाना. ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਵੀ ਏਡੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਚ ਉਹਨੇ ਸਵੀਟ ਡਿਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਾਦ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ. निकोगा इस काम में बेहतरीन है. कोई इसका ध्यान ही नहीं होता कैसी पकी है कैसी नहीं. खा पी के जो देखता है कि मुक गई है तो उठ के आ जाता. ऐसी ऐसी खतरनाक बात कर देते हैं खाना खाते हुए, आपस में बात शुरू कर देते हैं. अच्छा अच्छा अच्छा, ये लो लो, अच्छा. वैसे जो असलम की तरफ गए थे उसने जो गोश्त पकाया था ना, वो तो कमाल था. वाह वाह वाह. बंदा कहे कि भाई जी नवाला छो यारा, उठो तो असलम दे घर जाओ चलो. यार आप यकीन करें कि मेरा एक दोस्त बेचारा, जी जी. उसके पास पुरानी सी मोटरसाइकिल है. अच्छा. तो हम लोग कहीं इकट्ठे हुए पुराने दोस्त, वो और भी 2-3 थे. उसमें एक दोस्त जो है वो जरा अमीर आदमी हो गया हुआ है, अच्छा. बल्कि पहले भी अमीर ही था, अल्लाह ताला उनको और दे. उसने यार सीधा ही उसको कह दिया कि ओए नू बेच दे मोटरसाइकिल नू, हुण ते म्यूजियम च रखण वाली हो गई है. तो मैंने उस बेचारे मोटरसाइकिल वाले दोस्त के चेहरे के एक्सप्रेशन देखे. ओए होए होए. बा खुदा बड़ा ही मैं रंजीदा हुआ. मैं घर जाने तक सोचता रहा कि यार वो इतना प्यार कर रहा था, इतना खुशबाश बातें कर रहा था, ये फिक्रा कह के उसको मुरझा ही दिया बेचारे को. वो मुरझा ही गया. क्या जरूरत थी यार ये कह. हाँ जी. ना करो ये बकवास, छोड़ दो उसको, एप्रिशिएट करके निकल जाओ. या ये भी हो सकता है कि उसको अपनी पुरानी चीज से या पुरानी मोटरसाइकिल से बड़ा लगाव हो. हाँ जी. कई ऐसे लोग हैं जिनके पास होता है सारा कुछ, बिल्कुल वो बिल्कुल. अपनी पुरानी गाड़ी या पुरानी मोटरसाइकिल नहीं बेचते. ऐसा ही वो है. कहते हैं यार इसने मेरा बड़ा साथ दिया हुआ हाँ है. जी. बिल्कुल बिल्कुल. वो ये कह के तो उसे पास ही रखते हैं. और कई ये भी कह देते हैं ये हमारे बाप की निशानी है. बिल्कुल ऐसी. और एक आम सी बात तहजीबी, जी जी. वो ये है कि लोग एम ही बिना मतलब बगैर किसी मतलब के दूसरे की मुलाजमत या कारोबार को बुरा भला और फजूल कहना शुरू कर देते. हाँ जी. यार शोभा बदल लो भाई, इस काम में तो अब कोई मुस्तकबिल नहीं नजर आ रहा. बिल्कुल. आई एम सॉरी, मैं तुम्हें पहले ही बिफोर टाइम बता रहा हूँ, बिफोर टाइम बता रहा हूँ. गुड.